بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک عورت 3 وقت اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے پوچھا کہ ایک عورت کس وقت آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک عورت اس وقت اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ یہ 3 وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اپنے جسم کے سب سے افضل حصے کو اس جگہ پر رکھتا ہے جسے لوگ اپنے قدموں سے رونتے رہتے ہیں، اور اسی طرح اپنے جسم کے سب سے بلند حصے کو جسم کے سب سے نچلے حصے کے مقابل میں رکھتا ہے، یعنی اس کا چہرہ جسم کا سب سے بلند حصہ ہے اور اس کے دونوں قدم جسم کے سب سے نچلے حصے ہیں، تو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے خشوع و خضوع اور عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے چہرے اور اپنے قدموں کو ایک برابری میں رکھتا ہے۔ اس لیے وہ حالت سجدہ میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کی حالت میں کثرت دعا کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اس حالت میں بندے کی دعا اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اور انکساری کا مظہر ہوا کرتی ہے۔ اس لیے بندہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنی ذات و صفات میں بلند و برتر ہے، جبکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے مقابل انتہائی نیچا اور کمتر ہے۔ ناظرین، آئیے اب جان لیتے ہیں کہ وہ کون سی 3 وقت ہیں جب ایک مسلمان عورت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کی سب سے زیادہ نزدیک کون ہے؟ جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ عورت ہے جو اللہ کے لیے نامحرم سے پردہ کرتی ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو رحمت کا مجسمہ بنایا ہے تاکہ وہ ہر گھر کو اللہ کی رحمت سے بھر دے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ نے ہر عورت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا تاکہ وہ عورت کے دل کی آواز کو سنے اور فوراً اس کی دعا کو اللہ کے دربار میں پہنچا دے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جب ایک عورت بے پردگی اختیار کر کے زندگی گزارتی ہے تو وہ فرشتے اور اللہ کی رحمت عورت سے دور ہو جاتی ہیں، اور یوں عورت دکھ اور تکلیف کا شکار ہو جاتی ہے۔ اے بندہ خدا، یاد رکھنا، کبھی بھی کسی با پردہ عورت کا دل نہ دکھانا، کیونکہ نیک عورت کی بد دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کی رضا بن کر کائنات میں نافذ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے ثابت ہے کہ عورت جب با پردہ حالت میں ہوتی ہے تو اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک عورت کا اللہ کے قریب ہونے کا دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ پردے کی حالت میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچیں، اس سے بڑی کوئی اور تمنا یا اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے بڑا بھی کوئی نصیب ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے دار میں یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپ کے جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ واپس چلی گئیں۔ انہوں نے اپنے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مختص کی جہاں اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتی، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ ناظرین، ثابت ہوا کہ جب ایک عورت اپنے گھر کے اندر سجدہ ریز ہوتی ہے تو اس وقت وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے، پھر وہ جو بھی دعا مانگے اللہ عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے خالق و مالک، مجھے یہ بتا دیں اس وقت میں یعنی اس موجودہ دور میں آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے عزیز کون ہے تو جاؤ کنان کے گاؤں میں، وہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام دیال ہے، وہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی اس اللہ کی عظیم بندی کی زیارت کروں، دیکھوں تو آخر وہ کون ہے
اور ایسے کون سے اعمال کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کو عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، بڑھتے رہے، اس کے گاؤں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے، اور اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں، اور نہ ہی آنکھیں ہیں نہ ہی کان، صرف ایک زبان ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، میرے پاک پروردگار، تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ، آپ اللہ کے نبی ہو، اللہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں تو اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو عورت کہنے لگی کہ اے موسیٰ، اگر اللہ مجھے قدم دیتا اور میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی تو یقیناً گناہ کرتی، لیکن اللہ مجھے عزیز رکھتا ہے، اس لیے ایسے تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر مجھے ہاتھ دیتا تو شاید کہ میں اللہ کے مخلوق پر ظلم کرتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر آنکھیں دیتا تو شاید کہ میں نامحرموں کو دیکھتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانا بجاتی، غیبت سنتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ صرف مجھے ایک زبان دی ہے تاکہ میں زبان سے اس کا شکر ادا کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ نے میری روح کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا ہے کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، پھر بھی میں تجھے پہچانتی ہوں۔ تو اب بتاؤ کہ میں اس کریم اور رحیم اللہ کا شکر کیوں نہ کروں؟ تو ناظرین، یہ سب سن کر موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر اللہ کسی عورت پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس آزمائش پر راضی ہو جائے اور ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائے، کیونکہ ایسی عورت جو آزمائشوں کے باوجود اللہ کی شکر گزار ہوں گی، پھر یہی وہ وقت ہے جب وہ اللہ کے بے حد قریب ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے خوبصورت اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔